بات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم لکھ لکھ مبارک باتیں جہلم مناظرے کے بعد مفتی حنیف قریشی صاحب سے ایک فعل سرزد ہوا۔ وہ مفتی حسین الدین صاحب جو کہ ان کے استاد اور مربی ہیں، ان کے پاس گئے اور انہوں نے سجدے کسی کیفیت اور حالت بنائی۔ سوشل میڈیا پر مفتی حنیف قریشی صاحب جہلم مناظرے کے بعد ٹاپ ٹرینڈ رہے۔ ٹویٹر پر کئی گھنٹوں تک آپ پہلے نمبر پر رہے، پھر چوتھے پہ آئے، پھر آپ پہلے نمبر پہ آ گئے۔ اللہ عزتیں دینے والا ہے۔ کسی نے کہا تھا نا، نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اب ہوا کیا کہ انجینئر مرزا محمد علی صاحب کے اسٹوڈنٹس نے، جو کہ ایک فرقہ ہے، انہوں نے حنیف قریشی صاحب کے خلاف ایک مہم شروع کر دی۔ دیکھے جی یہ سجدہ کر رہے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ مناظرے پر جا رہے تھے اس وقت بھی یہ حسین الدین صاحب کے پاس آئے۔ حضور جہلم جا رہے ہیں مناظرے کے لیے مرزا محمد علی کے ساتھ، تو دعا بھی فرمائیں اور اجازت بھی عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ہاتھوں حق کو غلبہ عطا فرمائے آمین اور باطل کو نیست کو نابود فرمائے۔ اور جب مناظرے سے یہ فارغ ہو کر آئے، جو کہ مناظرہ ہوا نہیں ہے، فاتح بن کر آئے، اس لیے کہ وہ نکلے ہی نہیں، یہ باہر کئی گھنٹے تک منتظر رہے، تو پھر مفتی حسین الدین صاحب کے پاس یہ حاضر ہوئے اور انہوں نے یہاں پہ ایک حالت بنائی، کیفیت بنائی، جو کہ کیمرے میں نظر نہیں آ رہی۔ بات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم لکھ لکھ مبارک باتیں اب بقول مفتی حنیف قریشی صاحب کے کہ میں آیا اور میں نے قدم بوسی کی۔ ایک پروپیگنڈا، وہ جو شاکس جسے آفٹر شاکس کہتے ہیں اس کے طور پر وہ سامنے آیا ہے کہ جب میں راولپنڈی میں پہنچا تو سب سے قبل میں اپنی مادر علمی مرکز علم و حکمت جامعہ رضویہ ضیاء العلوم میں اپنے مرشد، اپنے محسن، اپنے مربی، مصلح امت، لاکھوں علماء کے استاد الکریم قبلہ حضور پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور وہاں میں نے عذرائے محبت و ادب میں نے ان کی قدم بوسی کی، ان کے ہاتھوں کو چوما اور اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔ اس پر سوشل میڈیا پر میرے خلاف ایک پروپیگنڈا اسٹوڈنٹس کی طرف سے شروع کیا گیا ہے کہ مفتی صاحب نے جا کر اپنے استاد یا پیر کے پاؤں ان کے آگے سجدہ کیا ہے، حالانکہ وہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ میں ایک سائڈ پہ ہو کر دونوں طرف پاؤں کو چوم رہا ہوں، اور پھر میں ان کے گوڈوں پہ چوم رہا ہوں اور پھر ہاتھوں پہ بوسے دے رہا ہوں۔ یہ میری ان سے محبت ہے، کیونکہ سستی نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے جام پلائیں۔ یاد رہے کہ سجدے کی دو قسمیں، ایک ہے سجدہ تعبدی اور ایک ہے سجدہ تعظیمی۔ سجدہ تعبدی کسی کو معبود برحق سمجھتے ہوئے سجدہ کرنا، یہ حرام اور کفر ہے، اور ایک ہے سجدہ تعظیمی، تعظیماً کسی کو سجدہ کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ اور وہ صراحت کر رہے ہیں کہ بھئی یہ جو کیمرے میں نظر آ رہا ہے یہ سجدہ نہیں ہے، دراصل میں نے قدم بوسی کی ہے، میں نے پاؤں کو چوما ہے، میں نے سجدہ نہیں کیا، جس کو یار دوستوں نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ ایک اللہ والے مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو وہاں پہ چند لوگوں نے گھیر لیا، جی آپ شرک کرتے ہیں۔ بھی کیا شرک کرتے ہو؟ آپ یہاں پہ در و دیوار کو چوم رہے ہیں، آپ قبر کو بوسہ دیتے ہیں، اور یہ سجدے کسی کیفیت ہے، لہٰذا سجدہ ہی ہوا نا، یہ شرک ہے۔ انہوں نے کہا اچھا مجھے ذرا 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد کے پڑھ لینے دو، اس کے بعد تم سے بات کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی پڑھ لیجئے۔ انہوں نے نفل شروع کیے اور جب سجدے میں گئے نہ ناک لگائی نہ پیشانی لگائی، بلکہ زمین چوم کے واپس آ گئے۔ وہ جو ساتھی کھڑے تھے وہ ہنسنے لگے کہ بھی اچھے عالم دین ہیں، اچھے بابا جی بزرگ ہیں، ان کو تو سجدہ کرنا نہیں آتا۔ جب 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیے تو کہنے لگے ہاں بھی اب بات کرو۔ کہنے لگے جی آپ سے کیا بات کریں، آپ کو تو سجدہ کرنا نہیں آتا۔ بھی کیا ہوا؟ سجدے میں ناک لگائی جاتی ہے، پیشانی لگائی جاتی ہے، نہ آپ نے ناک لگائی نہ پیشانی، آپ تو زمین چوم کے واپس آ گئے۔ فرمایا سجدہ نہیں ہوا؟ نہیں جی سجدہ نہیں ہوا۔ تو فرمایا جب ہم یہاں پہ آتے ہیں، اللہ کے نیک بندے کے پاس آتے ہیں، کسی صاحب مزار کے پاس آتے ہیں، تو ہم
اس قبر کو جب چومتے ہیں وہ سجدہ نہیں ہوتا، وہ عقیدت کا اظہار ہوتا ہے۔